ऑफ द सैक, डेटिंग स्कैन 11 हफ्ते उसके अंदर अंदर किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है नकल ट्रांसपेरेंसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली मलिक है। मैं प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी हूँ और आजकल मैं अनू डायग्नोस्टिक सेंटर शादमाल लाहौर पे हेड कर रहा हूँ और एक डायग्नोस्टिक सेंटर को रन कर रहा हूँ। आज सामने जो आपसे गुफ्तगू की जाएगी वो हम करेंगे एक प्रेग्नेंट खातून के हवाले से कि खातून को जब हमल शुरू होता है तो उसको उस दौरान हमल कब अल्ट्रासाउंड पहले करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए। सो ये दो टॉपिक्स बनते हैं कि कब करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट होने के बाद सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है कि ओवर द टाइम जब खातून प्रेग्नेंट होती है, दैट मीन्स कि जब उसके पीरियड्स मिस होते हैं और जब 2 हफ्ते ऊपर गुजर जाएं या 2.5 हफ्ते गुजर जाएं, भले उसको पेन हो या भले उसको पेन ना हो, तो शी शुड गेट द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड विच मे बी एब्डोमिनल और ट्रांसवैजाइनल डिपेंडिंग अपॉन द फाइंडिंग्स एट दैट टाइम। पहला अल्ट्रासाउंड जो हम 8 हफ्ते में करते हैं वो इसलिए करना ज़रूरी है कि उस वक्त जो बहुत अहम चीज़ है, ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ ओवर द एक्सपीरियंस। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले खातून जब प्रेग्नेंट होती थी तो जब अल्ट्रासाउंड बड़ी इनिशियल डेज पे था तो उस वक्त अल्ट्रासाउंड कराया जाता था जब उसका 6वां महीना 7वां महीना होता था। चूँकि अल्ट्रासाउंड की सहूलत उस वक्त बहुत मिनिमल थी या नेग्लिजिबल थी या नहीं थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट साहब हाथ लगा के बताते हैं तुम्हारा बच्चे का पेट छोटा है या बड़ा है। तो दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसके अंदर कोई मसाइल हैं, कोई एनॉमलीज हैं, कोई नुक्स है या कोई ब्लड प्रेशर के असरात हैं तो नहीं पता चल सकते थे। आज के दौर में हमें 2 हफ्ते मेंसेस ऊपर होने के, फर्ज किया आपको मेंसेस आए हैं 1 अप्रैल को आए हैं, तो आज हो गई है 13 मई, तो आपके 2 हफ्ते ऊपर हो गए हैं। तो आज अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर 2 हफ्ते ऊपर होने पे आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई शुड यू हैव इट, क्यों करना चाहिए अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले उसका ये है कि आपको जेस्टेशन सैक, जिसको हम प्रेगनेंसी रिंग कहते हैं, वो 90%, 99% हमें यूट्रस के अंदर या बाहर कहीं पे भी हो तो नजर आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसकी लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी की जो रिंग है वो प्रॉपर जगह बनी हुई है या प्रॉपर जगह पे नहीं बनी हुई है, और ये नहीं बनी, यही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं बनी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले 2 हफ्ते जो खातून के होते हैं उसको कहते हैं हम ट्रांजिशनल, उसको कहते हैं ग्रे जोन कहते हैं। कि बाज का खातून जब शादी होकर नए घर में जाती है तो चूँकि सोशल स्ट्रेसेस होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, नया घर होता है, तो उस खातून के पीरियड्स आगे पीछे चेंज हो जाते हैं। हमने कहा था 2 हफ्ते बाद कराना है तो आपने कराना फिर भी 2 हफ्ते बाद है। जैसे कि आपको सबको पता है कि आप में से जो यंग लड़कियां हैं जब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ती हैं तो जब इम्तिहान के दिन आते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, माइंड होता है, तो आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, महीना 2 हफ्ते डिले हो जाते हैं। इसलिए टू मिस ए साइकिल डज नॉट क्वालिफाई यू टू बी प्रेग्नेंट इवन आफ्टर यू हैव मिस्ड ए साइकिल इन ए मैरिड लाइफ। अनमैरिड लाइफ में तो हो जाता है, कोई बात नहीं, पीरियड लेट हो गए, महीने बाद आ गए, 6 हफ्ते बाद आ गए, तो वी डोंट माइंड इट। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और शादीशुदा हैं तो फिर आप 2 हफ्ते जरूर चेक कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि नए घर में तो आप आई हैं लेकिन क्या आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। 90% ज़्यादा की ख़वातीन की प्रेगनेंसी हमें 2 हफ्ते ऊपर होने में, दैट मीन्स 6 हफ्ते हो गए। मैं यहाँ बड़ा क्लियर कर दूँ बात कि जब 2 हफ्ते बाद आप आएंगे तो हम उसको 6 हफ्ते क्यों काउंट करेंगे। आपकी शादी हुई है महीना और आपके पीरियड है, तो इसमें बहुत ज़रूरी कैच पॉइंट है। मैं ख़वातीन को बताना चाहता हूँ, प्लीज़ बड़े गौर सुने कि बहुत सारे इशू सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं कि खातून की जब शादी हुई थी तो हुई थी 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को पीरियड मैंने गुजारिश किया, 1 अप्रैल को आए हैं। आज मेरे पास अल्ट्रासाउंड कराने आई है, वो कहते हैं मुझे शादी का महीना हुआ है तो पीरियड्स आए 6 हफ्ते हुए, तो उसकी प्रेगनेंसी हम 6 हफ्ते काउंट करेंगे। 4 हफ्ते शादी का हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन लास्ट पीरियड के साथ होता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है
کہ جب آپ میں تو ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہوں گا خواتین کو کہ اگر آپ کی شادی کرنی ہے والدین نے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیک ہوم میسج ہے کہ کبھی بھی لڑکی کی شادی مینسز آنے کے بعد مت کریں. یہ میرا ٹیک ہوم میسج ہے جو میں اوور دی ایکسپیرینس آف 4 decades میں شیئر کر رہا ہوں. آپ جب بھی لڑکی شادی کریں کوشش کریں کہ اس کو جب مینسز آنے والے ہوں اس سے 5 دن پہلے کریں. سوری میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا معاشرے میں ایسی بات ہے کہ جب خاتون نئے گھر میں جاتی ہے اور وہاں جب اس کو پیریڈز نہ آئے اور اللہ کرے وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس سے بعض ہمارے معاشرے کے خاص طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں, ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ مرد حضرات یسران وہ انفارچونیٹلی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں. تو اس لیے میں اس چیز کو اوائڈ کرنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس قسم کے ڈزنز آف کیسز دیکھے ہیں تو میں اس لیے سوسائٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں. تو میں ضرور کہوں گا اگر شادی کرنی ہے بچے کی تو کوشش کریں کہ مینسز آنے سے 4 دن پہلے ہوں. چونکہ اس لیے کہہ رہے ہیں جو ایگ بنتا ہے لڑکی کا جس میں سے پریگنٹ ہونا ہے وہ تقریباً 12 سے 16 دن کے درمیان بنتا ہے. اگر آپ نے 16 دن شادی کر دی ہو سکتا ہے the same day she can be pregnant. And if she is pregnant تو she after 8 weeks of شادی کے اس کی پریگننسی 11 ہفتے کی ہوگی, 10 ہفتے کی ہوگی. تو 2 ہفتے کا ڈسپیوٹ جو ان لاز میں جا کے ہوگا مجھے تو پتہ ہے میں تو آپ کو سیٹل کر لوں گا لیکن ایک لے مین کے لیے مشکل ہوگا. تو اس لیے ضروری ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ شادی جب بچی کریں کوشش کریں کہ اس کی شادی مینسز آنے سے پہلے کی ڈیٹ رکھیں. بھلے مینسز کے دوران کر دیں کوئی حرج نہیں لیکن مینسز کے ہفتے بعد جیسے نارملی ہمارے ڈیٹس معاشرے میں دی جاتی ہے گاؤں میں دیہات میں شہروں میں جب لڑکی فارغ ہوگی تو اس کے بعد کریں گے. تو پلیز میری ایڈوائس ہے اس کانسیپٹ کو آپ چینج کیجیے. بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو آن بہاف آف مائی ایکسپیرینس فار دا لاسٹ 40 ایئر جو میں نے کمپلیکیشن دیکھی ہیں. اس پوائنٹ کی چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے یہ بڑا پوائنٹ ہے. میں نے اپنے سامنے لڑکوں کو لڑکی کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, میں ڈائیورس دیتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, میں نے لڑائیاں کرتے دیکھا ہوا ہے, میں نے ساس اور بہو کے جھگڑے دیکھے ہیں اپنے آفس کے اندر بیٹھ کے. میں نے بہت ساری فیملیز کو کاؤنسل کیا, اس کو سمجھایا, اس کو ایجوکیٹ کیا. چونکہ میرا پیغام جا رہا ہے تو میں سوسائٹی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. نو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو اس لیے 8 ہفتے کی 6 ہفتے میں جس کو ہم کہیں گے یعنی 2 ہفتے اوپر ہوئے تو ہمیں نارملی پریگننسی کا رنگ نظر آ جاتا ہے جو کہ ہمیں لیس دین 12 ملی میٹر 15 ملی میٹر ہو جاتا ہے. اس کے اندر ہارٹ بیٹ بھی آ جاتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں دیٹ از بائی ٹرانسوجینل الٹراساؤنڈ. ذرا بھی شک پڑے تو میڈ خاتون کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سبجیکٹ کرے ڈاکٹر صاحب کی ریکویسٹ پہ یا ڈاکٹر صاحب کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا انٹرنل کر لیجیے, تاکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں اس کی پریگننسی کسی اور جگہ پڑی ہوتی ہے, ٹیوب میں ہے یا پہلے بچے ہوئے ہیں تو آپریشنس ہوئے ہیں تو سی سیکشن اسکار مار کے ایک پریگننسی ہے جو کہ رپچر ہو جاتی ہے خدا نخواستہ 12 ہفتے پہ 14 ہفتے جا کے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس وقت ضرور ایبڈومینل پہ نظر آ گیا فائن, اگر نظر نہیں آئی پریگننسی 8 ہفتے پہ 6 ہفتے پہ تو پلیز آپ ضرور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ میرا ٹی وی ایس کر لیجیے. ٹی وی ایس مینس ٹرانس ویجینل الٹراساؤنڈ جس کو ہم انٹرنل الٹراساؤنڈ بھی کہتے ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے فار اے میرڈ وومن ان ارلی ڈیز آف پریگننسی ٹو کنفرم دی لوکیشن آف دا پریگننسی. نمبر 1 یہ ایک ہو گیا کہ ہمیں دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف پریگننسی پتہ چل سکتی ہے. میں بتا سکتا ہوں اگر ہم میرے پاس 2.5 مہینے بعد آئیں گے 3 مہینے بعد آئیں گے تو آپ کے پیریڈ جب مرضی آئے ہوں, بٹ آئی کین ٹیل یو ویری کانفیڈنٹلی کہ آپ کس دن اپروکسیمیٹلی پریگننٹ ہوئے ہیں. وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹنگ اسکین. ڈیٹنگ اسکین مینس کہ اگر آپ میرے پاس 2.5 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد آئے ہیں اور آپ کو مہینہ پیریڈ مس ہو گیا ہے تو آپ نے کہا جی مجھے الٹراساؤنڈ نہیں کرا سکی تو پھر اگلے مہینے کے بعد آپ نے کرایا, چلو میں 2 مہینے بعد جا کراؤں گی. تو آپ نے جیسے میں نے کہا کہ پیریڈ مس ہونا ڈز ناٹ کوالیفائی یو ٹو بی پریگننٹ. تو جب میرے پاس آپ 10 ہفتے بعد آتی ہیں 3 مہینے بعد آتی ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پریگننسی 3 مہینے کی ہے یا 2.5 مہینے کی ہے 2 مہینے کی. ویری ایکوریٹلی پلیز, ویری ایکوریٹلی ود اے ڈفرنس آف اے فیو ڈیز اونلی. اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے میں بار بار جو کہہ رہا ہوں ایکوریٹلی اس لیے کہ آج میں آپ کی ڈلیوری ڈیٹ کو ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. پلیز میک شیور. آپ نے کہا جی مجھے 1 جنوری کو پیریڈز آئے ہیں, میرے پاس آپ آئی ہیں اپریل کے مہینے میں, آپ کے ڈاکٹر صاحب میرا 3.5 مہینے ہو گیا. تو میں نے کہا جی بی پی آپ کے 3.5 ماہ نہیں ہوئے, آپ کے 2.5 ماہ ہوئے. تو پلیز میک شیور آپ 2.5 ماہ کی پریگننسی. ڈونٹ کلیم یو ٹو بی 3.5 months پریگننٹ. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے بتایا کہ جی مجھے 1 جنوری کو پیریڈز آئے ہیں تو آپ کی ڈلیوری ہوگی 7 اکتوبر کو, رائٹ. لیکن اگر میں نے کہہ دیا 2.5 مہینے تو پھر آپ کی پلیز پریگننسی 7 اکتوبر کو نہیں ہوگی, وہ مہینہ آگے چلی جائے گی. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی بات پہ رہیں گی, الٹراساؤنڈ نہیں کریں گی, ڈیٹنگ اسکین پہ کنفرم نہیں کریں گی تو آپ کا بچہ ڈلیور کیا جا سکتا ہے 4 ہفتے پہلے, جس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا بیبی چھوٹا ہوگا, آپ کا بیبی پری میچور ہوگا, اس کے لنگز میچور نہیں ہوں گے. تو اس لیے بیبی کو پھر بعد میں
मॉनिटर करने की जरूरत पड़ जाती है, अंडर वेट हो सकते हैं। सो इसलिए 3 महीने के अंदर जो पहला अल्ट्रासाउंड कराया या 6 हफ्ते पे कराया गया है, एक तो हमने डेटिंग स्कैन कर लिया, हमने डेट ऑफ कन्फाइनमेंट की डिलीवरी कब होनी है, तो ये 100% एक्यूरेटली हम आपको बताते हैं। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक है जिसको हम कहते हैं डेटिंग स्कैन। दूसरा भी मैंने बताया गुजारिश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में जो हो रहा है। आपने नॉर्मली एक्टोपिक प्रेगनेंसी सुना होगा। एक्टोपिक मीन्स प्रेगनेंसी एनीवेयर अदर देन द यूट्रस। उसकी 4-5 लोकेशन है, 98% होती है ट्यूब के अंदर हमल होता है, जो कि 6-7 हफ्ते, इसलिए मैं कह रहा हूँ 6 हफ्ते करा ले कि 6-7 हफ्ते के बाद खुदा न खास्ता रप्चर हो जाएगी। अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी है और 6-7 हफ्ते गुजर गए और आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, तो सडनली आपको स्पॉटिंग होगी, आपको पेन होगी, एंड यू कैन रप्चर द एक्टोपिक। इफ यू रप्चर द एक्टोपिक, it has to be operated surgically. वो ट्यूब आपकी ब्लॉक हो जाएगी। How much hemorrhage you have it, how much bleeding you have it, you can go into status of shock, you can go into blood pressure low, and you can be in a very serious status. उस वक्त आपकी अर्जेंट सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, जिसमें इंसान की जिंदगी को बचाना जरूरी है। ट्यूब इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारी वो ख्वातीन जिनके एक ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन हुआ, अगर आपके 2-3 ऑपरेशन, जिसको हम सी सेक्शन कार कहते हैं, जिसको हम सीजर कहते हैं, ऑपरेशन हुआ, तो सीजर करने से आपकी वो यूट्रस की जो लोअर एंड होता है, जहाँ पे कि स्टिच किया जाता है या टांका लगाया जाता है या काटा जाता है, उसकी दीवारें बड़ी पतली हो जाती हैं। तो उसकी पतली होने की वजह से, वहाँ पे स्टिच लगने की वजह से रिस्क होता है कि एक नई एक्टोपिक प्रेगनेंसी दुनिया में जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, उसे कहते हैं सी सेक्शन स्कार मार्क प्रेगनेंसी। दैट मीन्स कि उसके स्कार मार्क के अंदर प्रेगनेंसी हो गई है। दैट इज एंडोजिनस टाइप और एक्सोजिनस टाइप। दैट इज नॉट गोइंग टू हैव ए फुल प्रॉपर डिलीवरी बिकॉज ऑफ 4 रीजन। नंबर 1, अगर सी सेक्शन स्कार मार्क हो गया है, उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो इसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस। दिस इज नॉट द नॉर्मल लोकेशन फॉर ए प्रेगनेंसी टू ग्रो एंड हैव द नॉर्मल बेबी। उसका इसलिए नुकसान है कि नंबर 1, उस खातून का प्लेसेंटा पूरे यूट्रस के मुंह पे आ जाएगा 200%। प्लीज, इस जो मेरी बातें कंफर्म्ड है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपके यूट्रस के मुंह के ऊपर सारे के सारा प्लेसेंटा आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यू विल हैव ब्लीडिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, यूट्रस ऊपर पड़ी हुई है, तो नीचे से आपको प्रेशर पड़ने से आपको ब्लीडिंग थ्रू आउट द ईयर, यू विल हैव टू बी बेड रिडन एंड यू विल हैव ब्लीडिंग एज फॉर। थर्ड एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इशू जो आजकल के दौर में आ रहा है, वो ये है कि जब यूट्रस की दीवार नीचे वाली पतली होती है, जहाँ से पहले 3 बच्चे आपके ऑपरेशन से हो गए, ठीक हो गए, अब वहां से जो यूट्रस की बेबी ने ग्रो करना है और उसकी जो आवल, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, वो ग्रो करना है, तो यूट्रस की दीवार पतली होती है, स्टिच लगा होता है, इरेगुलर होती है, रफ सरफेस होता है, तो उसके अंदर जाना शुरू कर देती है। उसके जाने से उसे कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा एंड प्लेसेंटा परगिटा। इस किस्म केसेस में आज हर रोज सेंटर में 1 से 2 पेशेंट देखता हूँ। चूंकि सी सेक्शन का रेट बढ़ गया है, तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन का रेट भी बढ़ गया हुआ है। उसका नुकसान ये होता है कि बाय द टाइम अगर आज डायग्नोज नहीं किया, आज उसको मेडिकली मैनेज नहीं किया, तो जब बच्ची 6 महीने की, 4 महीने की प्रेगनेंसी हो जाएगी, एक तो उसको ब्लीडिंग होती रहेगी मुस्तकिल, दूसरा प्लेसेंटा प्रीवी आ गया, चौथा जब यूट्रस से बाहर जाना शुरू होगा, वो ब्लैडर यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस के बाद चूंकि साथ ही मसाना जुड़ा हुआ है, तो फिर वो मसाने में भी चली जाती है, फिर मसाने के अंदर चली जाती है। तो ये रिस्क इस कहते हैं परक्रीटा। इससे नुकसान ये होता है, प्लीज मेक इट वेरी श्योर, जब आपका मैच्योरिटी टाइम आएगा, डिलीवरी आएगी, तो नंबर 1, आपकी आवल बाहर नहीं निकाली जा सकती। इसलिए कि उस जगह पे जहाँ सी सेक्शन का मार्क करना है, बच्चा का मुंह है, वो बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता। मैं उन सासों से मुखातिब हूँ कि वो सास कहती है जी मैंने 4 बच्चे पैदा किए, मैंने जी 8 बच्चे पैदा किए, तो मेरी बेटी या बहू क्यों नहीं पैदा करेगी। प्लीज, साइंस ने, एजुकेशन ने हमें कुछ सिखाया है, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस बात की डॉक्टर साहब ताड़ी अल्ट्रासाउंड होना, ये तो आपको पता है मैं 8 बच्चे पैदा किए, तो प्लीज 8 में से कितने आपने ज़ाया किए, कितने आपके अबॉर्शन हुए, कितने आपकी जान बची, आप उसको नरेट नहीं करते, आप उसको बताते हैं जो आपकी पॉजिटिविटी होती है। प्लीज, हमने देखा हुआ है, मैंने ऐसे भी खातून देखी हुई हैं, आज से 50 साल पहले 40 जिक्र कर रहा हूँ कि शी द लेडी डिलीवर्ड इन द होम, 10वां बच्चा पैदा कर रही थी, 9 बच्चे ठीक पैदा कर ली, 10वां बच्चा पैदा कर लिया, चूंकि कोई अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं थी। शी नेवर वेंट टू द अल्ट्रासाउंड, शी डिलीवर्ड ऑन द बेड, शी कुड नॉट डिलीवर, दाई ने खींचातानी की, प्लेसेंटा आगे आया हुआ था, एंड शी डाइड ऑन द बेड ऑफ द बेबी। उसका बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन शी लॉस्ट द मदर। आज के दौर में हमारे लिए औरत की जान बचाना बहुत कीमती है। वो होगी तो बच्चों की परवरिश होगी, तो इसलिए उस वक्त जो रिस्क फैक्टर है वो और अंदर चला जाएगा, तो आवल भी नहीं निकलेगी,
اور بلیڈر میں پکڑا گیا تو اس لیے پھر اس خاتون کو ہم ایڈوانس کہہ دیتے ہیں بیبی آپ تیاری کر لیں، 10 بوتلیں خون کی بھی چاہیے ہوں گی، آپ کو یورولوجسٹ بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو گائنیکالوجسٹ ضرورت پڑے گی، اور آپ کی یوٹرس کو بچانا شاید مشکل ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے جان یوٹرس کی نہیں بچانی، ہم نے جان اس خاتون کی بچانی جس کی یوٹرس ہے، کیونکہ بلیڈنگ اتنی ہوتی ہے کہ خاتون کا ڈائی آن دا ٹیبل، ایون دا سرجری از گوئنگ آن. سو ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کا مثانہ بھی بچانا ہے، اس کی یوٹرس نہیں بچانی، تو اس کو بچانے کے لیے بڑی میجر سرجری کرنی پڑتی ہے، جو بڑے بڑے ویسلز وہاں جا رہے ہیں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی ٹیوب کی جگہ سی سیکشنز کا مار پڑیں گے تو آج ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، پلیز آج ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں، اور آج اس کی میڈیکل مینجمنٹ بھی ہو سکے، جیسے ٹیوب کی پریگنیسی کے مینجمنٹ کر رہے ہیں تو اس کی بھی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. تو دس از اے ویری ویری ہائی رسک پریگنیسی وچ ہیز ٹو بی، کوشش کر کے تشخیص ہوگی تو ٹریٹمنٹ ہوگا پلیز. پھر 2 چیزیں ہوں گی. تیسری آپ کو میں اور بتانا چاہتا ہوں، جیسے ٹیوب کا ہو گیا، اس کا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک اور الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو بڑی ضروری ہے، جس کے لیے کہتے ہیں وہ بھی 8 ہفتے میں نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، اگر پین نہیں ہے، سپوٹنگ نہیں ہے تو 11 ہفتے کا الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہے. 8 ہفتے کا الٹرا ساؤنڈ ہے، لوکیشن آف دا سیک، ڈیٹنگ اسکین 11 ہفتے اس کے اندر اندر کیا جائے گا. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے، وہ یہ ضروری ہے نکل ٹرانسپیرنسی. آج کل ہماری خواتین ماشاءاللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں، وہ اپنا اورینٹیڈ ہوتی ہیں کہ میں نے کیریئر بنانا ہے، میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں نے نہیں بچہ بنانا ہے، میں اب یہ کروں گی، میں پڑھ رہی ہوں، میں اپنا کیریئر بنا رہی ہوں. نو ڈاؤٹ اب اسٹرگل کر رہی ہیں، لیکن میری پھر بھی ایڈوائس ہے، دا بیسٹ ایج از جو ایج ہے اس کے شادی کے بعد، ڈونٹ اسٹاپ یور چلڈرن. اس میں رسک آف انفرٹیلٹی بہت بڑھ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کی عمر 30 سے اوپر ہوگی، 35 نزدیک ہوگی اور آپ پریگننٹ ہو رہی ہیں تو رسک آف منگول بھی بڑھ جائے گا. پلیز یاد رکھیے، جس کو ہم ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں. اگر آپ کی کزن میرج ہے، اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے، خامد کی ہسٹری میں پہلے بچہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہوا تھا اور آپ کی عمر بڑھ گئی ہے، تو پلیز مائنڈ اٹ، آپ کا بھی رسک ہوتا ہے. اس کو تشخیص کرنے کے لیے آج 11 ہفتے پہ الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہے. اس کی بچے کی نیپ آف دا نیک دیکھنی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نکل ٹرانسپیرنسی. وہ نکل ٹرانس دیکھیں گے، اگر وہ اپنے لیمٹ کے اندر آ رہی ہے، لیس دین 3 ملی میٹر، لیس دین 4 ملی میٹر آ رہی ہے، تو دیٹ مینس دا بیبی ڈز ناٹ ہیو سائنس آف ڈاؤن سنڈروم. بٹ دس ڈز ناٹ مین 100%. پلیز یہ بھی سن لیں کہ میں نے کہہ دیا نہیں جی نکل ٹرانس ٹھیک ہے، تو آئی کین گارنٹی یو اپ ٹو 93%. آئی کین ناٹ گارنٹی یو اباؤٹ 100% unless until the baby is slightly bigger. 14 ہفتے پہ تو اس کے باقی فیچر، نیزل بون دیکھی جائے گی، اس کی یہ ہیومرس دیکھی جائے گی، اس کا اسٹمک دیکھا جائے گا، اس کا ہارٹ دیکھا جائے گا، اس کی کڈنی دیکھے جائیں گے. وہ سافٹ مارکرز ہوتے ہیں، ایز یو ایڈ آن سافٹ مارکرز تو اس کی زیادہ سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. یا اگر رسک فیکٹر ہے، جی پہلے بچہ ڈاؤن سنڈروم تھا، یا میری کزن کا بچہ تھا، یا میری بہن کا بچہ تھا، یا میرے تو اس کے لیے پھر کوریونک ویلس سیمپلنگ کی جاتی ہے. وہ بھی 11 ہفتے پہ کی جاتی ہے کہ جو اوول ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے ہم ٹیشو لیتے ہیں، اس ٹیشو کا انالیسس کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ ڈاؤن سنڈروم ہے کہ نہیں ہے. اگر وہاں پہ آگے ڈاؤن سنڈروم تو ڈاؤن سنڈروم ہو تو دیٹ مینس کہ بیبی کو ہے. آپ نے اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ میں نے اس بیبی کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنا. دیٹ از دی چوائس آف دا مدر اینڈ دا فیملی، بٹ ایٹ لیسٹ یو نو دی ڈائگنوسس. آگے ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وائی شوڈ وی ہیو دس ultrasound at 11 weeks or so. Very important. اس لیے 11 weeks پہ کہ let me tell you، اگر یہ آج میں تشخیص بتا رہا ہوں، 11 weeks کے اندر بچوں کے اندر اناملیز شروع ہو جاتی ہیں. اناملیز مینز کنجنٹل ڈیفیکٹ آنا شروع ہو گئے، اور سب سے لیتھل، سب سے جو نان کمپیٹیبل ہے، جو بچہ نہیں وائبل ہو سکتا، اس کا یہاں سر سے اس جگہ سے ماتھے سے اوپر سر کی ہڈی نہیں بنتی، ہڈی نہیں بنتی، اندر دماغ نہیں بنتا. تو اس کا یہاں سے اوپر سے آئی گلو بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اوپر اسکیلپ نہیں بنتی، ہڈی نہیں بنتی. یہ بچہ 100% انکمپیٹیبل ہے. پیدا تو ہو جائے گا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر بہت سارے فورم پہ ڈسکس کر چکا ہوں، تو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں دس از 100% انکمپیٹیبل ود لائف. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 11 ہفتے پہلے کرانا. اگر آج آپ نے ڈائگنوز نہیں کیا، بعد میں جا کے جو اگلا سکین کرانا ہے 18 ہفتے پہ یا 20 ہفتے پہ کرایا، تو اس وقت یہ عورت کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہوگا کہ آج تو 11 ہفتے پہ اس کو اگر ٹی این سی کرنے پڑے گی تو آرام سے بچہ نکال ہی جائے گا، تو شی ول بی آل رائٹ. بٹ اف یو ڈونٹ ڈائگنوز اٹ، یو ڈونٹ گیٹ دی الٹرا ساؤنڈ اینڈ آئی مس اٹ، اگر آپ نے کہا بھی ہوا ہے تو کسی ایسے کا وجہ مس کر دیا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ اس کے بچے کی سر بھی نہیں بنا، اس کا دماغ بھی نہیں بنا، تو آپ مجھے بتائیں آپ چل سکتے ہیں بغیر دماغ کے؟ آپ واک کر سکتے ہیں زندگی میں؟ آپ کی ہڈی نہیں بنی؟ تو دس از اے ریئلٹی آن دی ارتھ.
آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کا سر کٹ گیا, تو ول یو بریتھ فار اے شارٹ ٹائم, آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو ڈائی. سیم از دا کیس, جب بچہ پیدا ہو بھی جائے گا تو 1-2 گھنٹے کے بعد یہ بچہ فوت ہو جائے گا. تو میں آپ کو مائنڈ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, سائنٹیفکلی میڈیکلی دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے وائبل چائلڈ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اپنے 11 ہفتے ڈائگنوز نہیں کیا, اس کی ڈی این سی نہیں کرائی, اور بچہ چل رہا ہے, لیکن بچے کے ساتھ بچہ چلتا رہے گا, پلیز لیٹ می ٹیل یو, بچہ گرو کرے گا, لیکن اس کے ساتھ اور بھی, ہم تو ڈوبے سنم, تجھے بھی لے ڈوبیں گے. اس سے جو زیادہ کمپلیکیشن ہوگی, جب اس کا سر نہیں بنے گا تو اس کے بیبی کا کنٹرول ختم ہو جائیں گے, تو کنٹرول ختم ہو جائیں گے تو وہ بچہ وامٹ کرے گا ماں کے پیٹ میں. یہ ساری باتیں میں آپ کو سائنٹیفکلی ویژولائز دیکھنے کے بعد, تجربے کے بعد, کتابوں میں لکھا ہوا, پڑھیں دیکھیں, تو عورت کا پیٹ بڑا ہو جائے گا, وہ 20 ہفتے کی بجائے 30 ہفتے کا آئے گا. شی ول ہیو ڈیفیکلٹی ان سٹنگ, شی ول ہیو ڈیفیکلٹی ان لائنگ, شی ول ہیو ڈیفیکلٹی ان سلیپنگ. وہ جب چلے گی تو اس کا پیٹ بڑا ہو جائے گا. اس سے عورت کو کیا نقصان ہوگا؟ عورت کو بلڈ پریشر ہو جائے گا. پلیز, آپ دنیا میں بچہ تو لا رہے ہیں, لیکن اس کی ماں کا بھی ڈیمیج نہ کریں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, وہ ہماری خاتون قیمتی ہے جو بچے بنا رہی ہے, وہ اور بنا سکتی ہے. اور دوسری بات جو بڑی سیریس میں بتا رہا ہوں, اگر آپ بائی چانس اس کا پیٹ دیکھتے ہیں خاتون کا بڑا ہو گیا ہے, اچھا اس کو 6 مہینے ہوتے, ایک تو مسائل فیملی شروع ہو جائیں گے. اچھا پیٹ کو بڑا ہے, کہتے ہیں 4 مہینے شادی نو, 5 مہینے شادی نو, تو 8 مہینے پیٹ ہو گیا ہے, چیک کرو. انفارچونیٹلی میں یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے گاؤں میں, ایون شہروں کے پیرفی میں بھی یہ بڑی کامن سوچی جاتی ہے. تو پلیز اپنی عورت کو بھی, ساس کو بھی, سسر کو بھی اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے. اس عورت کا قصور نہیں ہے, اس کا الٹراساؤنڈ کرائیں. جب آپ اس کا الٹراساؤنڈ کرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا تو سر ہی نہیں ہے, یہاں سے اوپر سر ہی نہیں بنا, دماغ نہیں بنا, تو وہ بچہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا اور اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا, تو پانی کرے گا, وامٹ کرے گا, تو ماں کے پیٹ میں پانی بہت بڑھ جائے گا. اس کا نقصان کیا ہے؟ آج 18 ہفتے پہ یا 20 ہفتے پہ کہتے ہیں جو بھی جا کے ڈی این سی کرا کے ڈاکٹر کا طور پہ چل سکتا, تو پلیز لیٹ می ٹیل یو, اس کی ڈی این سی مشکل ہو جائے گی. جتنی میری کولیگ گانا کا سنتے ہیں سارے میرے ساتھ شیئر کریں گی, دے آر آن بورڈ ود می, کہ اس کی ڈیفیکلٹ. پھر کیا کریں گے؟ اس کی یوٹرس کو سوراخ کریں گے, جیسے اپنا ہسٹوٹمی کریں گے, جیسے سی سیکشن کرتے ہیں, اس سوراخ کر کے بھی بچے کو نکالا جائے گا. تو آپ نے نقصان کیا کہ نہیں کیا اس خاتون کا؟ اس کی یوٹرس کو بھی آپ نے ڈیمیج کیا, اس کی وال کو پتلا کیا, اس کا آپریشن کیا, اس کو ہسپتال میں داخل کیا, اس کو سرجیکل ٹراما دیا, اس کو اپنا فائنینشیل ٹراما دیا, اور اس کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت پڑ جائے گی. کل کو بچہ بنے گا تو اس کی دیوار کمزور ہوگی. اس لیے 11 ہفتے پہ اگر آپ نے اس کا الٹراساؤنڈ کرا لیا ہے اور یہ کنفرم ہو گیا کہ اینکیفیلی ہے, اس کا دماغ نہیں بنا ہوا, اس کی ہڈیاں نہیں بنی ہوئی, اور بچہ وہ کمپیٹیبل لائف نہیں ہے, تو آج وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ادروائز جب 20 ہفتے پہ یا 25 ہفتے پہ جیسے روٹین میں آپریشن کرانے کے ہیں, تو یہ ایشوز خاتون کے ساتھ 90% ہوں گے. نارمل ڈیلیور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. 11 ہفتے پہ الٹراساؤنڈ کرنے کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ بچے کے پارٹس مکمل ہیں کہ نہیں ہیں, اور اس میں خاص طور پہ جیسے میں نے کہا ڈاؤن سنڈروم کی یہ لائن دے سکتے ہیں, اور بچے کا سر بنا کہ نہیں بنا, جس کو اینکیفیلی کہتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. 2 چیزیں اور میں بتانا چاہتا ہوں جو شیئر 11 ہفتے سے پہلے کیوں ضروری ہے. ایک تو 8 ہفتے پہ ڈیٹنگ اسکین ہو گیا, 11 ہفتے پہ یہ چیزیں ہوگی جس کے اندر نارملی دیکھ لی آپ نے, اس کی ڈاؤن سنڈروم دیکھ لی. 2 پوائنٹس اور بڑے ضروری ہیں. اگر اس وقت پلیسنٹا بن گیا ہوتا ہے, تو اگر بچے خاتون کی پہلے ہسٹری میں تھے سی سیکشن, تو آج سے یہ دیکھ لیں کہ پریگنینسی تو اوپر ہے, کیا اس کا پلیسنٹا نیچے تو نہیں آیا ہوا. تو آج دیکھ سکیں کہ آور اس کی کہاں لوکیشن ہوتا ہے, کہ آپ نے اس خاتون کو ایڈوائز کرنا ہے کہ بی آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, شی کین ورک ایز اے نارمل, اور رسک فیکٹر ہے کہ نہیں کہ اس کو پلیسنٹا یا آور نیچے آ رہی, یہ بھی آج دیکھی جا سکتی ہے. تیسری ایک اور جو بڑی ضروری بات ہے میں کہنا چاہوں کہ بچے کی تانیت کا منہ, جس کو ہم سروائیکل انکمپیٹنس کہتے ہیں, اگر پریویس لڑکی کا خاتون کا فرض کیا 12 ہفتے پہ یا 16 ہفتے پہ ایبارشن ہو گیا, ایک دفعہ ایبارشن ہو گیا, خود ہی خود گر گیا بچہ, 16 دوبارہ گر گیا, تو آج کی ڈیٹ میں بتا سکتے ہیں کیا اس کے بچے دانی کا منہ کمپیٹنٹ ہے, پراپرلی کلوزڈ ہے, تھریٹ ٹو بیبی کو باعث ہونے نہیں ہے. کیونکہ جس خاتون کا ایک دفعہ 12 ہفتے 16 ہفتے پہ پریگنینسی ضائع ہوئی ہے وداؤٹ ریزن, تو اس میں سروائیکل انکمپیٹنس بہت بڑا فیکٹر ہے. تو دوبارہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے لیے بیسٹ ہے کہ اس کا الٹراساؤنڈ کر لیا جائے, اور ٹی وی ایس از اسٹل اے بیٹر آپشن فار ڈو دیٹ. تھرڈ ایک اور جو میں لاسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, 8 ہفتے کے الٹراساؤنڈ کی بات رہ گئی تھی کہ آپ نے 8 ہفتے پہ یا 6 ہفتے الٹراساؤنڈ کرنا ہے, تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیبی تھا جو یوٹرس میں آیا تھا, یہ نارمل ہے یا مس ہو چکا ہے یا ضائع ہو چکا ہے. کیونکہ 8 ہفتے کی بیبی کا سائز ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی ہارٹ بیٹ 100% نظر آ جاتی ہے. تو ٹی وی ایس کریں گے, اگر ٹی وی ایس پہ آپ کو بیبی کا سائز 5 سے 8 ملی میٹر سے بڑا آ گیا ہے, 1 سینٹی میٹر چھوٹا نظر آ گیا ہے, تو میں ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی ایس پر نظر آتے ہیں. لیکن اگر خاتون کو اسپاٹنگ ہو رہی ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ دیکھنا کہ کیا یہ بیبی وائبل ہے یا نہیں ہے. تو انسٹیڈ آف گوئنگ اینڈ ویٹنگ فار اے لانگ ٹائم, when she has a spotting,
اور بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا الٹراساؤنڈ کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ بیبی وائبل ہے, چل رہا ہے, ہارٹ بیٹ ہے کہ نہیں ہے, یا مس ہو چکا ہے یا ضائع ہو چکا ہے, تاکہ اس کی فردر مینجمنٹ کی جا سکے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی الٹراساؤنڈ میں یا 11 ہفتے سے پہلے یہ چیزیں ساری دیکھنی چاہیے. یہ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو ڈیٹنگ سکین بھی ہو گیا, آپ کو ڈیٹ آف کنفائنمنٹ ڈیلیوری پتہ چل گئی, آپ کو بچے کی شکل اعضاء پتہ چل گیا. تو دوسرا الٹراساؤنڈ جو ہونا چاہیے وہ تقریباً 18 ہفتے کا ہونا چاہیے, جس کو ہم کہتے ہیں اناملی سکین. تو انشاءاللہ اگلے ملاقات پہ ہم آپ سے یہ ڈسکس کریں کہ 18 ہفتے میں کیوں ہونا ہے اور کیا دیکھنا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.